السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے اور اس میں جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص مکیۃ وہی 4 آیات۔ سورہ اخلاص مکے میں نازل ہوئی اور اس کی 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک ہوتا ہے، اور اللہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہر رحمہ، ہر رحمہ، ہا کو جو ہے یہ وا میں ملائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے را ہے اور رائے مشددہ ہے، تو ہا کو را میں ملائیں گے، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را قربی ہوگی۔ عربی قاعدے پر عربی حروف کو 2 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، اول حروف شمسی اور دوم حروف قمری۔ حروف شمسی عربی کے وہ حروف ہیں جن سے شروع ہونے والے الفاظ کے شروع میں الف لام، اسے یہاں الف اور لام لگایا گیا ہے، تو لام کی آواز الف اور لام لگایا جائے تو لام کی آواز نہیں نکالی جاتی، جیسے الرحمن لکھا ہوا لیکن ہم لوگ الرحمن پڑھتے ہیں، اسی طرح الشمس پڑھتے ہیں لیکن لکھا رہتا ہے الشمس۔ اور دوسرا ہے حروف قمری، عربی کے وہ حروف جن سے شروع ہونے والے الفاظ کے شروع میں الف لام لگایا جائے تو لام کی آواز بولی جاتی ہے، لام کی آواز نکالی جاتی ہے، لام کی آواز نکالی جاتی ہے۔ اس کی مثال القمر، کیونکہ حروف قمری الف لام کے بعد حروف قمری میں سے قاف ہے تو وہاں لام پڑھی جا رہی ہے تو لام کی آواز نکالی جا رہی ہے۔ تو حروف شمسی 14 ہیں، تا، ثا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام اور نون۔ اور اسی طرح حروف قمری بھی 14 ہیں، با، جیم، حا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا اور یا، اور بلجیہ حمزہ۔ بسم اللہ الرحمن، تو یہ حروف الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے را ہے، تو لام تو لکھی جائے گی لیکن پڑھی نہیں جائے گی، تو ہا کو را میں ملائیں گے۔ ما، میم پر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ الرحیم، یہاں بھی نون کو را میں ملائیں گے، کیوں؟ الف لام لکھی لیکن پڑھی نہیں جائے گی کیونکہ حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے را ہے، اور را کے اوپر تشدید ہے، یہاں بھی تشدید ہے، اس کے اوپر زبر ہے، رائے مشددہ کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے، تو یہاں دونوں جگہ زبر ہے تو یہاں را پر ہوگی۔ حیم، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور وقف کی حالت میں یا مد عارض وقفی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل هو اللہ احد. قل قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے هو اللہ احد. هو اللہ احد. اللہ کے لام سے پہلے زبر یہ پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، اور یہاں اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور احدن پر وقف کریں گے تو وہاں یہاں جزم لے کر آئیں گے. احدن سے احد دال پر قلقلہ ہوگا. جب اس پر جزم آئے گی تو ان پر قلقلہ ہوگا، کیونکہ یہ قاف طا با جیم دال میں سے حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال ہے. اور اگر احدن کو اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، احدن اللہ الصمد اس طرح نہیں پڑھیں گے، تو اس کو پڑھیں گے احدن اللہ الصمد. احدن اللہ الصمد. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد تنوین احدن کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے. تنوین بولتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو، اور اس کو نون تنوین بھی بولتے ہیں. تو تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو، یہ جو الف ہے یہ حمزہ وصل ہے، اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد حرف ساکن ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو. تنوین کے بعد اگر حمزہ وصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو، یہ تنوین کو جو ہے نون کو زیر دے کر پڑھتے ہیں. تو تنوین کے نون کو زیر دیتے ہیں، کیوں کہ یہ ملانے کی صورت میں جو حمزہ وصل ہے درمیان میں یہ گر جائے گا. حمزہ وصل کی درمیان، حمزہ وصل جو درمیان میں ہے وہ گر جائے گا. تو اس کو پڑھیں گے احدن اللہ الصمد. 2 تنوین کے نون کو زیر دیں گے، یہ جو یہاں نون لائیں گے اس کو زیر دے کر پڑھیں گے اللہ. اگر رکیں گے تو اللہ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر آ جائے گا تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا الصمد. اور یہاں بھی الف لام کے بعد حروف شمسی کے 4 حرفوں میں سے صاد ہے، تو یہاں لام نہیں پڑھی جا رہی ہے. اور اس کے بعد ہا کو صاد میں ملائیں گے الصمد. دال پر قلقلہ ہوگا وقف کی حالت میں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. لم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھے. یلد دال پر قلقلہ. ولم یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا، کیوں؟ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے، کوئی اور حرف ہے، تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. یو واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. لد دال پر قلقلہ. ولم یکن لہ کفوا احد. ولم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. یکن لہ یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، کیوں کہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام اور را آئے تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. یہ نون ساکن کے بعد لام ہے، اس کو بلا غنہ یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. کفوا احد یہاں اظہار حلقی ہو جائے گا، کیوں؟ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے. حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اور احدن پر وقف کریں گے تو 2 پیش کی تنوین کو جزم سے بدل کر یہاں جزم لے کر آئیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.